حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے، اوروں کی خامیاں مت دیکھو، خوبیاں دیکھو، یہاں تک کہ تجسس بھی مت کرو اس کے اندر کیا خامی ہے، اگر خامی دیکھنی ہے تو اپنے آپ کو دیکھو۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مقصود ہے جب نماز پوری ہو جائے آگے اسلام دے دیں تو یوں کہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کہیں میرے اس نماز پڑھنے سے میرے اندر کوئی بڑائی تو نہیں آ رہی؟ بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے۔ جتنی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی معرفت کھلتی چلی جاتی ہے تو اتنی آدمی اپنی حیثیت کو بتا کے چلا جاتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، منہا خلقناکم، تم مٹی سے بنائے گئے تھے، وفیہا نعیدکم، اور تم اس مٹی میں جاؤ، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تم اس مٹی سے اٹھائے گئے۔ ہماری حیثیت یہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کا کام شروع کیا، فرمایا یہ تبلیغ کا کام تو خوبیوں کا لین دین ہے، کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھنا، خامیاں کا سب ہے۔ وہ کون ہے جو یہ اعلان کر سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں؟ خامیاں سب کے اندر، لیکن عاجزی، انکساری۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے اتنا روئے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے آنسوں کو جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے رونے کے آنسوں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو بن جائیں گے۔ اور انہوں نے کس انداز سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اس دعا میں کتنی عاجزی ہے۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنے پر بہت سے بہت زیادہ دے رکھا، اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، سیلاب کا اندھیرا۔ یونس علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی عاجزی ہے۔ اے اللہ، آپ تو پاک ہیں، آپ کی برابری کوئی کر نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ مجھے معاف کرو۔ عاجزی، انکساری، تواضع بعض کی عادت بن جاتی ہے، لوگوں کی خامیاں دیکھنا، تلاش کرتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، اصلاح کرنا تو بہت ضروری ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کسی کے اندر
کوئی برائی ہے، خامی ہے، طریقے کار اختیار کریں تو اس کی برائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کرنا اعتراض کرنا تو حرام ہے۔ اصلاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اپنے بھائی سے ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، میرا بھائی ہے، اس کے اندر سے یہ خاموش دور ہو جائے۔ اعتراض میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو میں کیسے نیچے دکھاؤں، اسی خامی کو اٹھا دوں میں تاکہ لوگ بھی اسے نفرت کرنے لگیں۔ تو مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ اعتراض کرنا تو حرام ہے۔ ہاں بعض کا کام ایسا ہوتا ہے، اور میری این جی او راشٹری یونٹ کی جاگرا کرنا تو جو سرونگ کر رہا تھا سنجے کے ساتھی اپنا باتیں کر رہے تھے مجھ سے، تو مجھ سے پوچھنے لگے جو سرجن ہوتے ہیں ان کے اخلاق کیسے اچھے ہو جائیں؟ تو میں نے کہا اخلاق ان کے اچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اپنا برادری کسی کو سمجھتا ہی نہیں، کہ میں جانتا ہوں جو مجھے معلوم ہے وہ کسی اور کو معلوم نہیں، کہ جو اس کے مددگار ہوتے ہیں، ٹیکنیشین ہوتے ہیں، ان کو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تم نے غلط کیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد جو شروع کیا ہے حروف مقطعات سے شروع کیا ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، ان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اس کی حکمت یہ ہے اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم میں نہیں جانتا، جو کہتا ہے لا عالم میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے، اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ بعض کا کام ایسا ہوتا ہے مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے یہ بات پہنچائی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے آپ سے زیادہ علم کسی اور کو بھی دیا ہے۔ تلاش کرنے کے لیے اللہ نے اجازت دی، تلاش کرو۔ وہی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو اب دریا کے کنارے جا رہے ہیں، تو دونوں نے دیکھا ایک چڑیا آئی اور اس دریا سے اپنی پوچھ میں پانی اٹھا کر لے کے چلی گئی۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے آپ نے یہ دیکھا؟ چڑیا آئی اور دریا کے اوپر سے پانی اپنی پوچھ کو اٹھا کے لے کے چلے گئی، میں نے دیکھا۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہم جانتے ہیں تو اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنا اس چڑیا نے اس دریا میں سے پانی اپنی پوچھ کو اٹھا کر لے گا۔ ہمارا علم جو جانتے ہیں اتنی حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عادت شریف بن گئی تھی رات کو
مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، براہ راست حالات معلوم ہو جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا جاتا، رات کا اندھیرا ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، اس زمانے کی گلیاں بھی کم، کوئی روشنی بھی نہیں، گھر کی دیواریں بھی چھوٹی، ایک گھر میں سے بھی آواز آنے لگی۔ عمر رضی اللہ عنہ السلام عبداللہ بن مسعود کو کہا یہاں ٹھہر کر گئے، ابھی آتا ہوں۔ اور وہ جو گھر تھا دیوار ڈھال کر، چھوٹی سی دیوار تھی، اندر چلے گئے، دیکھا شخص ہے، شراب کا پیالہ ہے اور بہت کچھ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے جداری بنایا تھا اور جلیل بھی تھے، یہ سارا منظر دیکھا عمر رضی اللہ عنہ ایسا ضرور سے اس کو ڈانٹا، اور وہ شخص گھبرا کے یہ کون آدمی ہے اور اتنا ڈانٹا، تو وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین ذرا خیر تھا، آپ کے تو میری یہ غلطی دیکھو نا، ایک گناہ دیکھتا ہے، آپ نے کیا کیا غلطیاں کی میں بتاتا ہوں۔ حکم یہ ہے کسی کے مکان میں اجازت لے کر داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، پہلے سلام کرو، ایک بات رکھو، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تہمت لگاؤ، عیب تلاش کرنے کے لیے لوگوں کے پیچھے مت پڑو۔ آگے تو چار غلطیاں کرتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر میں نے چار غلطی کر دی، چیخ نکلی، چادر کا کونا منہ میں ڈالا، کہیں عبداللہ بن مسعود باہر کھڑے ہیں میرے انتظار میں سن نہ لیں، اور واپس دروازے کے راستے سے باہر کھڑے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، یہ آپ کی ایسی حالت کیسے ہو گئی؟ میں کچھ نہیں ہوا، چلے گئے، کچھ بھی بتایا، ایک دن دو دن کچھ دن گزر گئے، عمر رضی اللہ عنہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں بیٹھے ہیں، وہی شخص آ کے بیٹھا، سامنے آ کے بیٹھا، نظریں ٹکرائیں، اب عمر رضی اللہ عنہ رو، نظریں ٹکرائیں، اب وہ گھبرانے لگا، ہر کام لگا کیا ہوتا ہے، بات پوری ہو گئی، بات کر رہے تھے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجلس ختم ہو گئی، اس کو بتایا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، اپنا کام میرے منہ کے قریب کرو۔ اس شخص کا اپنا کام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ کے قریب کیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو رات کا واقعہ ہے میرے تمہارے اور اللہ کے درمیان میں، بس کسی کو نہیں بتایا۔ وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین آپ بھی اپنا کام میرے منہ کے قریب کریں، اور کہنے لگا اس دن کے بعد میں نے منہ نہیں لگایا، میں نے دعا کر دی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں سارے واقعہ سے اگر کسی کی غلطی پتہ بھی چل جائے تشہیر مت کرو، اعلان مت کرو، اس کا واویلا مت کرو، چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو، حضور کی تعلیمات میں ہے، غلطی پتہ چل گئی اب اس کو چھپاؤ۔
اگر کسی کی خامی، کسی کی غلطی اس کے پیٹ پیچھے کر دی گئی، بیان کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ غیبت ہے، اور غیبت اشد من الزنا ہے، پھر زنا سے بھی بدتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ طیبہ، جن کے نکاح کے لیے اللہ نے خود فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، 1/3 دین ہمارا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گزار گیا، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا کہہ دیا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، وہ تو اتنی ہے، ہاتھ کا اشارہ بھی کرتی ہے، چھوٹا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اے عائشہ ایسا فیل کر دیا تم نے 7 سمندر کا پانی بھی اس سیاہی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ امت کو بتا دیا غیبت میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا جیسے تم کو کراہیت آتی ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے، ایسی کراہیت آنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے عید کی غیبت کرنے سے، اس برائی بیان کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے سامنے بھی اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور پھر کسی کا انتقال ہو جائے پھر اس کی برائی بیان کرنا، وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک صحابی ہیں معاذ اصغری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، قرآن کو عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا گناہ ہوا ہوگا تم نے تو دیکھ لیا ہوگا، بد نظری، نہیں زنا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس کو ہاتھ لگا دیا ہوگا، پر نہیں تم نے اس کو بوسہ دے دیا ہوگا، نہیں فیل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب ہے علماء حضرات فرماتے 4 مواقع دیے تم نے یوں کر دیا ہوگا، یوں کر دیا ہوگا، یوں کر دیا ہوگا، اس نے کہا نہیں فیل ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو اس کی سزا تمہیں معلوم ہے؟ تو عرض کیا اللہ کا رسول میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں فارغ کرتے ہیں دیکھا ہے آخرت میں بتایا جانا کے ساتھ حکم دے دیا سنسار کر دیا گیا، انتقال ہو گیا، جنت البقیع کے کنارے پر دفنا دیا۔ اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ جانا رہے، راستے میں کنارے سے جنت البقیع کے 2 صحابی زور سے کہنے لگے ارے یہ تو وہی ہے، کتنی بری موت پڑا، اور کے الفاظ کہہ دیے۔ حضور نے بھی سن لیا، سن کر اس وقت بھی بولے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، امت کو تعلیم دی کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس وقت اس کو مت روکو، صبر کرو، موقع تلاش کرو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تم نے حق بات کہہ دی، بے موقع کہہ دی، غلط انداز سے کہہ دی، اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ حق بات ہے، بے موقع کہہ دی، غلط انداز سے کہہ دی، حضور نے کبھی نہیں کہا
آگے چلے جنت البقیع قبرستان ختم ہوا، جنگل شروع ہو گیا. اس جنگل کے اندر ایک بڑا ہوا کھجانا، پیٹ میں ہوا بھر گئی، اس کی 2 ٹانگیں اوپر ہو گئی، بڑا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ دو کہاں ہیں؟ وہ دو کہاں ہیں؟ پیش کیا، فرمایا اس بڑے گھڑے کا بوجھ نہ کرو. عرض سے اللہ کے رسول ہم سے کیا کوتاہی ہوئی، کیا غلطی ہو گئی؟ فرمایا اس کا مفہوم ہے تم نے ایسے کے بارے میں یہ الفاظ ادا کیے. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. اور یہ جملہ حضور اس وقت فرماتے تھے کہ میں اب جو کہہ رہا ہوں ذرا اس کو توجہ سے سننا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں معاذ اسلمی کو جنت کی نہر میں غوطہ کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. علماء حضرات نے ان صحابہ کے نام جمع کیے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، یا ان کی زندگی میں فرمایا یا ان کے مرنے کے بعد فرمایا کہ جنت میں چلے گئے. اور وہ 101 نام ہیں اور ان میں سے ایک معاذ اسلمی. امت کو تعلیم دی، کسی کا انتقال ہو گیا، ہم بھی جانتے ہیں اللہ کے یہاں اس کا کیا معاملہ ہے. ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، بدگمانی سے بچنا، بدگمانی کا حساب ہوگا حشر کے میدان میں. کسی کے بارے میں نا چل کر کے ایسا کیسا حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا فلاں کے بارے میں تم نے یہ سوچا، یہ گمان کیا. اس کے لیے ثبوت لاؤ، ثبوت. اور وہاں سے ثبوت کی طرح جب تک ثبوت پیش نہیں کر سکتے جنت پہ نہیں جا سکتے. ثبوت اس لیے حضور کی تعلیمات میں ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان ڈالتے ہیں. اب کیا کرتا ہے؟ سب سے گمان رہنا، سب کچھ سچ. اتنا آسان کام نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں. لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا کوئی مختص مختصر. اللہ کے بعد رتبہ ہے، اللہ کے بعد درجہ ہے، اللہ کے بعد مقام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگ رہے ہیں، امت کو تعلیم دے رہے ہیں. مانگو اللہ سے، کیا مانگا؟ اللہم اجعلنی فی یمینی صغیرا وفی عالمی الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں چھوٹا ہے، مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں چھوٹا. چھوٹا بن کر چلنا. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے یہ مجمع کون سا آیا تھا؟ جتنے ہم مشورہ بنا دیتے ہیں وہ پورے ملک کا اور سب کو 24 گھنٹے کے لیے جواب دیا ہے. حاجی صاحب فرمانے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو اپنے بات کو کیا سکتا ہوں، میری طرف سے اتنی بات کہہ دو. آگے چھوٹا بن کر سکتا ہے، چھوٹا بن کر سکتا ہے، کام آسان ہو جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. لیکن بے عیب ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں.
کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں، یکسر اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک اور صاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے معصوم، وہ گناہ کر نہیں سکتے، ان کے اندر یہ مادہ رکھا ہی نہیں گناہ کرنے کا فرشتوں میں۔ اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، وہ جو کچھ کریں نیکی ہی نیکی ہے، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام سے اللہ نے راضی ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے تاکہ ہم بچ جائیں۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ اگر کچھ چیز نظر آ رہی مسلمان میں، یہ تو میرا عکس نظر آ رہا ہے۔ ایک ہمارے رہنے کے اندر بزرگ ہے لاہور کے تھے، بھائی بلال صاحب، وہ فرماتے تھے تو جب ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اس میں یہ نقص ہے، یہ انگلیاں تو تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہیں، تمہارے اندر یہ 3 گنا ہے، 3 گنا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ کسی نے کہا عمر بھر کے بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی، صاف آئینہ کرتا رہا۔ یہ تو مجھے میرا اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس لیے ترتیب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، خوبیاں دیکھو خامیاں مت دیکھو، نظر آ گئی تعبیر پیش کرو، چھپاؤ اس کو، لوگوں کے سامنے تشہیر مت کرو، بیان مت کرو، بلکہ منہ کے سامنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی دلآزاری نہیں فرماتے، کسی آدمی کی کوئی خامی ہے کبھی بھی دلآزاری نہیں فرماتے۔ دل آزاری کرنا، دل دکھانا کسی مسلمان کا، اس کو گناہ قرار دیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم مل کر رہ سکیں، جڑ کر رہ سکیں، ساتھ رہ سکیں، ساتھ رہ سکیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، ہم ہی بیان کرتے ہیں، ہم اسی میں لگے رہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہے۔ خامی نظر آ گئی چھپاؤ، ہاں اگر اصلاح کرنی ہے اس پہ کتابیں سوچیں کیا تدبیر اختیار کریں میرے بھائی کی خامی دور ہو جائے۔ اور ساری تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا کریں؟ فاصبروا، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، برداشت کر لو، سہ جاؤ، برداشت کر لو، سہ جاؤ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر نہیں ہوتا ہم سے، ہے انسان کی فطرت ہے، کسی نے کوئی کہہ دیا تو برداشت نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے، حالات سازگار ہو جاتے ہیں، واقف آ جاتے ہیں، شکر ادا کرتا ہے۔ غیر سازگار حالات بن جاتے ہیں، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، صبر کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر ہے، شکر میں بھی، صبر میں بھی۔ ایمان والا ان دو حالتوں میں کوئی کرتا ہے۔ اور اگر ناگواری آ گئی، طبیعت کے خلاف بات ہو گئی،
صحابی فرماتے ہیں ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا، خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ایمان کا جز بنا دیا، ایمان کا حصہ بنا دیا. یہ تو ایمان کا حصہ ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے. تو اللہ کا نام سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.